بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلماء أمته أجمعين أما بعد۔ اللہ رب العزت اس کائنات کے دنیا کے خالق ہیں، کریٹر ہیں اور ہر چیز کے مالک ہیں۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ اللہ رب العزت سے بڑھ کر کوئی وفادار نہیں ہے، اللہ رب العزت سے بڑھ کر کوئی غمخوار نہیں ہے، اور اللہ رب العزت سے بڑھ کر محبت کرنے والی ذات اس دنیا میں شاید ہی کوئی اور ہو۔ اور جب اللہ رب العزت ہم بندوں پر اتنے مہربان ہیں تو ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اللہ کے ولی بنیں، اللہ کے دوست بنیں، اللہ کی معرفت اور اللہ کی محبت حاصل ہو اس کی فکر کریں۔ شیخ العربی والعجم حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ، جو واقعی حکیم بھی تھے اور حاکم بھی تھے۔ حاکم تھے یعنی لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے تھے، اور حکیم تھے کہ امراض باطنیہ کا علاج کرتے تھے، جو دل کے بیماریاں ہوتی ہے حضرت اس کا علاج فرماتے تھے۔ حضرت شاہ حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کا ایک بہت ہی پیارا ملفوظ اس وقت مجھے یاد آ رہا ہے، خزائن القرآن میں بھی موجود ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جو بندہ 5 باتوں پر عمل کر لے، جو بندہ 5 باتوں پر 100% عمل کر لے، یقین سے کہتا ہوں کہ وہ بندہ دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے انشاءاللہ اللہ کا ولی بن جائے گا۔ دنیا سے رخصت ہوگا اس سے پہلے اللہ اس کو اپنی ولایت دے دیں گے۔ میں مختصر وقت میں انشاءاللہ اپنی بات کو مکمل کر دوں گا، آپ کے اور حضرت کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ گناہوں سے محافظت، اپنی ذات کی حفاظت ہو، اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اس کا پورا خیال رکھا جائے۔ آج کل ہم گناہ بھی اس لیے کرتے ہیں کہ بعد میں توبہ کر لیں گے، اور توبہ بھی اس لیے نہیں کرتے کہ زندگی ابھی لمبی ہے، واقعی بہت دھوکے میں ہیں، حالانکہ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ صبح کا وزیر شام کا اسیر ہو جاتا ہے، قیدی بن جاتا ہے۔ صبح کا مالدار کروڑوں پتی شام ہوتے ہوتے روڑ پتی بن جاتا ہے۔ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ چند لمحات پہلے حیات تھے، زندہ تھے، پھر مردوں کی فہرست میں آ گئے۔ تو گناہوں سے اپنے ذات کی پوری حفاظت کی جائے۔ اللہ کی نافرمانی کا بھی اثر ہوتا ہے، اعمال صالحہ کا بھی اثر ہوتا ہے۔ نافرمانی کا اثر کیا ہوگا؟ دل مردہ ہو جائے گا، دل بے چین رہے گا، بدنامی حاصل ہوگی، اللہ سے ناراضگی مول لیں گے۔ اور نیک اعمال کا بھی اثر ہوتا ہے کہ دل زندہ ہوتا ہے، دل پرسکون ہو جاتا ہے، اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ تو گناہوں سے محافظت۔ نمبر 2، اسباب گناہ سے مباعدت۔ کیا مطلب؟ یعنی جو گناہ کروانے والے ہیں ان سے بھی بچیں۔ مثال کے طور پر موبائل استعمال سے کوئی منع نہیں کرتا، مگر صحیح استعمال کیا جائے۔ انشاءاللہ یہی موبائل ہمارے لیے جنت میں جانے کا سبب بن جائے گا، ورنہ اس میں اتنی طاقت ہے کہ ہمیں جہنم میں بھی ڈھکیل سکتا ہے۔ اور نمبر 2 پر برے ساتھی ہیں، صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ اچھوں کی صحبت آدمی کو اچھا بنا دیتی ہے، بروں کی صحبت آدمی کو جہنم کا نمونہ بنا دیتی ہے، جہنم کا ایندھن بنا دیتی ہے۔ تو گناہ سے محافظت، اسباب گناہ سے مباعدت۔ نمبر 3، ذکر اللہ پر مداومت۔ کیا مطلب؟ یعنی ہر وقت اللہ کی یاد دل میں ہو، درود شریف کا اہتمام ہو، قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت ہو، موقع محل کی مسنون دعاؤں پر انسان پابند بنے، تو ذکر اللہ کی برکت سے انشاءاللہ بندہ اللہ تک پہنچے گا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اخیر وقت میں، اخیر عمر میں اپنے ہاتھ میں تسبیح رکھتے تھے،
تسبیح رکھتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت آخری عمر ہے، آخری عمر میں بھی ہاتھ میں تسبیح رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بیٹا جس کی برکت سے ہم اللہ تک پہنچے ہیں کیا اسی کو آخر عمر میں چھوڑ دیں گے؟ تسبیح کی برکت سے تو اللہ تک پہنچے ہیں، اسی ذکر کی برکت سے تو اللہ تک پہنچے ہیں، پھر اسی کو چھوڑ دیں گے؟ اور حضرت شیخ محمد یونس صاحب جونپوری نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ درود شریف کثرت سے پڑھو، اس کے 2 فائدے ہوں گے، نبی کی محبت حاصل ہوگی اور نمبر 2 خاتمہ بالخیر ہوگا، انتقال کے وقت زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہوگا۔ اور حضرت شیخ یونس صاحب جونپوری نور اللہ مرقدہ یہ بھی فرماتے تھے کہ قرآن کریم بھی کثرت سے پڑھو، یہ سعادت ہے، اس کی برکت سے بھی موت کے وقت زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو جاتا ہے۔ یہ 3 باتیں ہو گئی۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اتباع سنت پر مواظبت، ایک سنت کو جانیں، یہ نہیں کہتے کہ ساری سنتوں پر عمل کر لو، ہاں یہ کہتے ہیں کہ جو کریں سنت کے مطابق کریں، کیا مشکل ہے؟ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ سارے تصوف کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی سنت کی پیروی کر لے اور کچھ نہیں، سارے تصوف کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی سنتوں کا پابند بن جائے۔ اور آخری بات ہے وہ ہے اہل اللہ کی مصاحبت، اللہ والوں کی صحبت۔ ایک آخری مثال دے کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک گلاب کا پھول ہے، اس گلاب کے پھول کو ہم ایک رومال کے اندر پیک کر دیتے ہیں، باندھ دیتے ہیں، اس گلاب کو رومال کے اندر رکھ دیتے ہیں۔ اس گلاب کے اندر پہلے خوشبو نہیں تھی، 5-7 منٹ کے بعد جب ہم یا 1-2 گھنٹے کے بعد جب ہم رومال کو کھولیں گے تو ممکن ہے گلاب کی خوشبو اس کے اندر سرایت کر جائے، اس میں بھی خوشبو آئے گی۔ اللہ والوں کی صحبت کا بھی یہی حال ہوا کرتا ہے، پہلے دل کی دنیا ویران تھی، دل میں اللہ کی محبت کی شمع روشن نہیں تھی، اللہ والوں کی صحبت کی برکتیں یہ ہوتی ہے کہ انسان کا دل زندہ ہو جاتا ہے، اس کے اندر سے روحانیت کی خوشبو پھوٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ 5 باتیں ہیں، اہل اللہ کی مصاحبت، اتباع سنت پر مواظبت، ذکر اللہ کی پر مداومت، گناہوں سے محافظت اور اسباب گناہ سے مباعدت۔ حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب فرماتے تھے کہ جو بندہ یہ 5 باتوں پر 100% عمل کر لے گا، یقین سے کہتا ہوں کہ دنیا سے رخصت ہوگا، اللہ اس کو پہلے اپنی ولایت کا تاج عطا فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اپنے مقبول و محبوب بندوں میں شامل فرمائیں، آمین، بحرمت سید المرسلین و خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔